اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 15واں لیکچر ہے۔ جو سبق آپ کے آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 97 پر موجود ہے، 97 نمبر پیج پہ۔ جن بچوں کے پاس پرانی کتابیں ہوں گی اس میں یہ سبق نہیں ہوگا، لیکن نئی کتابوں میں نئے کورس میں جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ نئی بکس آپ کے پاس ہوں اور یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، کیونکہ سیلیبس میں جو ہے یہ چیپٹر شامل کیا گیا ہے بورڈ والوں کی طرف سے۔ یہ تمام چیپٹر جو ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جب آپ لوگوں کو بھی یاد ہے کہ جب پاکستان کے شہر پشاور میں اے پی ایس اسکول پر حملہ ہوا تھا اور کس طریقے سے دہشت گردی جو ہے ان دنوں بہت زیادہ تھی اور کس طرح بہت سے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی یا جو کچھ لوگوں نے اس کو یعنی وہ دہشت گردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ پھر کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا تھا اور کس طریقے سے کوششیں کی گئی، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں اس چیپٹر میں کہ آپ لوگ جو ہے یعنی عام لوگ کس طریقے سے اس دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، کیونکہ ضروری ہو گیا تھا کہ لوگوں کو اس بارے میں پڑھایا جائے، لوگوں کو اس بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح ہم سب مل کر حکومت کے ساتھ اس دہشت گردی کو، اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کورس کا آخری سبق ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، 9 سینئر کا آپ کا ہماری کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ اس سرزمین میں رہنے والے سب لوگ ایک قوم ہے اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ کوئی بھی اس قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کے گوشے گوشے میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لاتعداد کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کے قصبے میں رہنے والی ایک بہادر ماں کا واقعہ سناتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہماری بی جان، پورے قصبے کا ایک جانا پہچانا نام۔ بی جان انتہائی بہادر اور دلیری کا پیکر ہیں۔ ہاں بھائی، بہادر اور دلیر کیوں نہ ہوتی، وہ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی اور شہید کی ماں ہیں، جن کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی ہیں اور بڑی جرت اور حوصلہ مندی سے ہر کسی کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتی۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے قصبے کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو یا کسی بچی کی شادی بیاہ کا معاملہ، وہ ہر کام نمٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتی، ہر وقت ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی اور خاص طور پر یہ دھیان رکھتی کہ محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ٹیلی ویژن پر آنے والی ایک خبر سے پریشان ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی نے روئے زمین پر ایسا دردناک واقعہ نہ دیکھا ہوگا، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ زمین پر رہنے والوں نے نہیں سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس خبر میں سانحہ پشاور دکھایا جا رہا تھا، جس میں دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ معصوم طالب علم، بچوں، اساتذہ اور گارڈز کو شہید کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشکبار نہ ہوئی ہو۔ اشکبار یعنی جس کے سن کر اس واقعے کو آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جس میں آنسو نہ آئے ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی افسوسناک خبر تھی، جس نے بھی سنی اس کا دل جو ہے وہ بھر آئے اور آنکھیں جو ہے وہ خود بخود رو رہی تھی۔ اس خبر میں شہید ہونے والے بچوں کی تصویریں دیکھ کر بی جان کے تمام دکھ پھر سے تازہ ہو گئے اور شہید ہونے والے بچوں میں انہیں اپنا بچہ احمد ہی نظر آ رہا تھا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو
دن رات کی مشقتیں جھیل کر پالا تھا، محض اس خواب کو آنکھوں میں اس لیے کہ ایک دن وہ بھی اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح فوج میں جائے گا اور ملک عزیز کی خدمت کرے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا بیٹا احمد ایف اے کے بعد فوج میں بطور افسر منتخب کر لیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مختلف تیاریوں میں مصروف تھی کیونکہ صبح ان کے بیٹے احمد نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اچانک احمد نے کہا، اماں جان میری کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں ساتھ والی مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ ابھی اسے گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ پورا قصبہ ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ احمد نے اپنی ہر چیز وہیں چھوڑ دی اور بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جلدی زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد ابھی احمد پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت کی کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد بھی اس کی زد میں آ گیا۔ بی جان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر مامتا کو سکون نہ ملتا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو کیسے پہچانیں، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں پر تلاش کروں۔ آج سانحہ پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد نہ صرف بی جان بلکہ سب پر آیا ہو گیا کہ ان درندوں کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان سے کیسے بدلہ لے۔ ایسے میں ان کے کانوں میں ملی ترانے کی آواز آئی، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کی دور نہیں۔ ساری رات اس سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب سے پہلے قصبے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کو کہا اور پھر آپس میں مشورے کے بعد بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ افراد کی پہچان قوم کے ہر بچے، بوڑھے، عورت اور ہر جوان کو کرنا ہے۔ انہوں نے ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ ہم اپنے وطن عزیز کی کسی فرد کو اس کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہمارے بچے ان سفاک دہشت گردوں سے محفوظ رہے، سفاک ظالم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس کی تیاری آپ سب کو میرے ساتھ مل کر کرنی ہے اور اسی قومی کام میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور ہر شخص کو دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ناسور یہ دہشت گردی جیسا بہت بڑا جو اس وقت جس کا پاکستان حالات میں جو پاکستان اس کا شکار تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسکول پر حملہ کر کے دہشت گردوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور جہالت سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ ہمیں ان سے بدلہ لینے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ پہل میں کرتی ہوں اور اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں ایک آگاہی سینٹر بناتی ہوں جو دوسرے مرد و خواتین کو ناگہانی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دے گا۔ تاہم انفرادی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی مل کر تو جو کام کرنا ہی کرنا ہے وہ سب نے ایک ساتھ، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ آگاہی سینٹر میں قائم کر دیتی ہوں اور وہاں پہ لوگ آ کر ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح اور کو لوگوں کو دہشت گردی سے بچانا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے طور پر کیا کام کر سکتا ہے؟ اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کریں۔
جن اسکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں اسے بنانے کی کوشش کریں. اپنی مدد آپ یعنی خود اپنی مدد کرنا. ٹھیک ہے. اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھے. گرد و نواح ارد گرد. نیز مشکوک شخص چیز اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھے. مشکوک جس پر آپ کو تھوڑا سا شک ہو. اسکول کے اوقات کار میں کسی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق اسکول کی طرف نہ آنے دیں. اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں. اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری اور ٹھیلے والے کو چیک کریں. ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے کن اہم فون نمبر پر رابطہ کرنا ہے اس کا بورڈ تقریباً ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگائیں. ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ مشکوک چیز مثلا موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی. اگر ہے تو فوراً اطلاع دیں. کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کی شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں. اندراج درج کرنا یعنی ان کا شناختی کارڈ لے کر بتایا جائے قریبی تھانوں میں تاکہ پتہ ہو حکومت کو کہ کون سے لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں. ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ہوں جو لوگوں کو ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری ترتیب دے. ناگہانی یعنی جو اچانک سے آ جائے, ایسے جیسے اچانک سے بم پھٹ گیا یا اچانک سے زلزلہ آ گیا, لوگ جو ہیں حادثوں کا شکار ہو گئے, ایسے حالات. اس سلسلے میں تربیت یافتہ لوگ آگے بڑھیں, مثلا ریٹائرڈ فوجی, پولیس وغیرہ کے لوگ. بی جی نے لمبی سانس لے کر پھر کہا, دہشت گردی اور قتل عام سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. اگرچہ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے, تاہم پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد کے تحت کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب وطن اور باعمل انسان بنا سکیں. محب وطن, وطن سے محبت کرنے والے. بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی, اور ہمیں خود اس کا عملی تصویر بننا ہوگا. ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کی نظریات اور عقائد کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات اور عقائد کا کرتے ہیں. آپس میں محبت, رواداری اور برداشت کی جذبات کو فروغ دینا ہوگا. بحیثیت پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہر پاکستانی کے جان و مال کو محفوظ بنائیں. اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ تمام محلوں اور قصبوں میں موجود مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار امن و سکون کے ساتھ منا سکیں. ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کی سیکیورٹی پر لوگ متعین ہوں مگر وہ اپنے فرض سے غفلت کرتے ہوں, آپ کو توجہ سے چیک نہ کریں, تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں, اور ساتھ ہی ممکنہ حادثات سے اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے ان کی اس غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو ضرور دیں. ایسا کرنے سے ہم یقیناً خطرناک حادثات سے بچ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی مددات کے تحت اپنے اپنے محلے, قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر کام کریں تو یقیناً ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس پورے چیپٹر میں کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ کیا کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں تاکہ ملک میں دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے یا اس دہشت گردی کے امکانات کو ممکنہ حد تک کم کیا جا سکے. کچھ اس میں انفرادی کام تھے, کچھ اجتماعی کام تھے یعنی مل کر کرنے کے کام تھے, اور کچھ ایسے کام تھے جو اپنے گھر سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ شروع کریں تو ہم جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے, اور ہم اس دہشت گردی سے بچ سکتے ہیں. اچھا جی, مشق ہے آپ کے پاس درست اور صحیح کا انتخاب.
اسکولوں کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کی، سی سی ٹی وی کیمرہ، خاردار تار، تمام چیزیں جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں اسکول کو دہشت گردی سے محفوظ کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ایمرجنسی نمبر کا نمایاں جگہ پر چسپاں کرنا کیوں ضروری ہے؟ یاد دہانی کے لیے، سجاوٹ کے لیے، قانونی تقاضے کے لیے، یا پولیس اور متعلقہ محکمے کو فوری اطلاع؟ نمبر دال، پولیس اور متعلقہ محکمے کو فوری اطلاع دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کون سا ایمرجنسی نمبر ہے اور کس وقت ہمیں اس پہ اطلاع دینی ہے۔ اسکول میں مشکوک بیگ نظر آنے کی صورت میں دوستوں کو بتائیں، ٹیچر کو بتایا جائے، ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے یا بیگ کو ہٹایا جائے؟ نمبر جی، ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے۔ نمبر 4، دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ہے الیکٹرانک میڈیا کا، مسجد کا، مدرسے کا، تمام کا۔ ان تمام چیزوں کا اپنا ہر جگہ ہر چیز کا جو ہے ہر ادارے کا اپنا کردار ہے، اس لیے اس کا آپشن ہوگا تمام۔ محلے میں آگاہی سینٹر کے قیام کا مقصد تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لانا، جی نمبر الف جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دہشت گردوں کے حوالے سے جائزہ لیں، ارد گرد لوگوں کا، تالوں کا، مشکوک اشیاء کا، دکان کی اشیاء کا، ارد گرد مشکوک اشیاء کا، نمبر چین جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ پھر جی اگلا ہے سانحہ پشاور کب پیش آیا؟ سانحہ پشاور پیش آیا تھا 16 دسمبر 2014 کو، ٹھیک ہے، نمبر دال جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا؟ فوج، پولیس، عوام، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تبھی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ دال اس کا صحیح آپشن تھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، نفرت و جہالت ختم کر کے، عدم برداشت ختم کر کے، تفرقہ بازی ختم کر کے، ان سب کو، دال، ان سب کو اگر ہم ختم کریں گے تو تبھی جو ہے وہ ہم دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کاکول اکیڈمی واقع ہے، نمبر الف اس کا صحیح آپشن ہے، ایبٹ آباد میں۔ اچھا جی، خالی جگہ پر کرے، سانحہ پشاور 16 دسمبر 2014 میں پیش کو ہوا، یہ اس کا آپشن۔ پھر ملٹری اکیڈمی کاکول واقع ہے ایبٹ آباد میں۔ ہمیں محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کرنی چاہیے، کسی پراسرار سرگرمی کی فوری اطلاع 1717 پر دینی چاہیے۔ اچھا جی، پھر درست ٹرو فالس ہیں یا غلط صحیح؟ جہالت سب سے بڑی لعنت ہے، جی بالکل صحیح ہے۔ ہمیں اپنے محلے میں داخل ہونے والے اتنے بھی شخص کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے، غلط۔ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے 1717 پر اطلاع دی جاتی ہے، صحیح۔ کرایہ دار رکھتے وقت متعلقہ تھانوں میں ان کی شناختی کارڈ کا اندراج لازمی کروانا چاہیے، صحیح۔ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام کرنا چاہیے، صحیح۔ پھر جی جملے بنانے ہیں آپ نے ان الفاظ کی اور سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ سارا وہ جو آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت کا پورشن تھا اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر ایک دکاندار اپنے علاقے میں کس طرح دہشت گردی کی روک تھام میں معاونت کر سکتا ہے، کہ جب وہ دکان کھولے تو اس سے پہلے ارد گرد کے چیزوں کا اور ارد گرد کے علاقوں کا یا ارد گرد کے ماحول کا جو ہے وہ جائزہ لے کے کہیں کوئی مشکوک شخص یا چیز تو نہیں پڑی ہوئی، اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو فوری اطلاع دے تھانے میں۔ لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے، وہ بہت ایک لمبا جو آپ کو بتایا ہوا تھا، ایک لمبی لسٹ تھی، اس میں سے کچھ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ داروں کے لیے ضروری معیار مختصر بیان کریں۔ بغیر چھان بین کے ایک تو اپنا گھر جو ہے وہ کرائے پہ نہ دیا جائے، دوسرا کرایہ داروں کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ لے لیے جائیں اور ان کا اندراج کروایا جائے تھانے میں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی یہی تھا کہ ایسے افراد کو سامنے لائے جائے جو تربیت یافتہ ہوں اور جو دوسروں کو کی تربیت کر سکے۔ یہ مشق ہماری ختم ہو گئی، یہ چیپٹر ہمارا آخری نظم ہے جو کہ شہدائے پشاور کے لیے لکھی گئی تھی، امجد اسلام امجد کی بہت خوبصورت نظم۔ یہ صرف آپ لوگ اس کو پڑھیں گے
اور یہ ان کے سانحے شہید ہونے والوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ بہت خوبصورت نظم امجد اسلام امجد کی وہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی مشق آپ کی ہو گئی ہے. تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو. تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو. خوشبو کی روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو. ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، ہر باپ ارباب کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں تم زندہ ہو تم زندہ ہو. ہم تم کو بھول نہیں سکتے یہ یاد کی اب تو جیون ہے. ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے. تم زندہ ہو تم زندہ ہو. جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں. یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں. تم بجھے نہیں ہو روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو. تم زندہ ہو تم زندہ ہو. کل تک تک کل تک کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں رہتے ہو. تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو. خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو. جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو تم زندہ ہو. امجد اسلام امجد کی بہت خوبصورت نظم شہدائے پشاور کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا. آپ نے اس سبق کی مشق کر لینی ہے اور اس کو جو ہے اس میں جو اقدامات بتائے ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.